پتہ کیا بات ہے, ہمیں نا اسلام پہ بالکل بھی یقین نہیں ہے, نہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے, نہ ہمیں اسلام پہ یقین ہے. کیوں؟ اس کی پیچھے ایک وجہ ہے نا, بائی مسٹیک تو ایسا نہیں ہو گیا نا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اسلام کی کوئی قیمت ادا نہیں کی, ہم نے کوئی مار نہیں کھائی, ہم نے کوئی کسی قسم کا بیک لیش محسوس نہیں کیا, نہ ہم نے اس کو مطلب کہ نہ کاؤنٹر کیا اس چیز کو. اس وجہ سے ہمیں اسلام کی کوئی ورتھ فیل نہیں ہوتی, نہ ہم اسلام کو ایز اے ٹرو ریلیجن مانتے ہیں, نہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, کیوں انسان کو پیسے سے اتنا پیار ہوتا ہے؟ وائی؟ انسان اتنا کیوں پیسے سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس پہ اللہ کو بھی کمپرومائز کر دیتا ہے؟ وائی؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ اس نے اس پیسے کے لیے محنت کی ہے, اس نے اپنا دن رات ایک کی ہے, اس نے باس کی مارے کھائی ہیں, اس نے زمانے کے تھپڑ کھائے ہیں, اس نے دن میں گرمی برداشت کی ہے, رات کو بارشیں برداشت کی ہیں, اس نے اس پیسے کے لیے, اس نے بہت محنت کی ہے اس پیسے کے لیے. اس وجہ سے اب وہ پیسہ اس کے پاس ہے تو وہ اس پیسے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کمپرومائز کرنے کے لیے اس کے اوپر تیار ہے, کیونکہ اس نے اس کے لیے بہت ایفرٹ کی ہے. ٹھیک ہے, سملرلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے نے لو میرج کی ہو, جس نے ایک بیوی کو حاصل کیا ہو بہت ہی زیادہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کے بعد, گھر والے نہیں مان رہے, کوئی فائنینشیل پریشر ہے, کوئی اپنے گھر والے نہیں مان رہے, کوئی ساس کا مسئلہ, کوئی نند کا مسئلہ, کوئی پھپھی ناراض ہو گئی, خالہ ناراض ہو گئی, یعنی اس نے بہت زیادہ محنت کر کے اس بیوی کو حاصل کیا ہے. دیٹ از وائی وہ بندہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرے گا ایز کمپیئر ٹو دوز کے جن کی ارینج میرج ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا, یہ ہم دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے میں, یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہے. جن کی ارینج میرج ہوئی ہوتی ہے وہ ہاں کہہ سکتے ہیں ایک حد تک وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ اللہ پہ یقین کر کے یہ والا اسٹیپ لیتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. لیکن یہاں میں بات کسی اور ڈائریکشن کے اندر کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں محنت کی. جس بندے نے ورڈ پے کی ہوگی نا اس بیوی کی, ٹھیک ہے نا, جس نے اس کو بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہوگا, وہ اس کی قدر بھی کرے گا. ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد انسان اپنی گاڑی سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ وائی یہ اتنا زیادہ دورہ چل پڑا کار گائے گا, کیوں؟ کیونکہ وہ گاڑی اس نے بڑی محنت سے حاصل کی ہے. ٹھیک ہے نا, دن رات اس نے ایک یہ خواب دیکھے, اس نے راتوں کی نیند برباد کی ہے, دن کا چین برباد کیا, اس نے اس گاڑی کے پیچھے کچھ کیا ہے اس نے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے اس کی گاڑی کو کوئی اسکریچ بھی آتا ہے نا تو اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے, اس کے دل پہ اسکریچ آ جاتا ہے اگر اس کی گاڑی کو اسکریچ آ جائے. ٹھیک ہے نا, تو رونے لگ جاتا ہے اگر اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور گاڑی تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کیوں؟ اس کو کسی بھی مطلب کہ نا ایگزامپل کے اندر آپ لے لو, میں نے آپ کو 3 ایگزامپل دیے, پیسے کی ایگزامپل دی ہے, بیوی کی ایگزامپل دی ہے, گاڑی کی ایگزامپل دی ہے, گھر کی ایگزامپل بھی لے لیں آپ. انسان کو گھر سے اتنی محبت ہوتی ہے کیونکہ اس نے اس کے لیے کوئی ورڈ پے کی ہے, کوئی محنت کی ہے بھائی اس نے اس کے لیے, اس وجہ سے اس کو کوئی قدر ہے. کیونکہ ہم نے اسلام کے لیے کوئی محنت نہیں کی, اسی وجہ سے ہمیں اسلام کی کوئی مطلب کہ نا ورتھ بھی فیل نہیں ہوتی. ہم اسلام کا ٹرو ریلیجن مانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمیں واقعی میں یقین نہیں ہے اللہ پہ. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے نا, کیونکہ ہم نے اسلام کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کی. آپ مجھے بتائیں, آج میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں تو لوگ مجھے گلے لگاتے ہیں. بیک ان دا ڈیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے تو لوگ ان کے گلے کاٹ دیتے تھے. یہاں پہ لوگ مجھے گلے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سلف صالحین نے اسلام کی بہت ہیوی قیمت ادا کی ہے. انہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں, انہوں نے اپنے والدین قربان کیے ہیں, انہوں نے اپنا مال متاع, اپنی دنیا, اپنی جانیں, اپنے بیوی بچے, اپنا مال, ان سب کچھ انہوں نے قربان کر کے اسلام کو حاصل کیا ہے. دیٹ از وائی وہ اسلام سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ہم آج پیسے سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے ڈفرنس ایک صحابی میں اور ہم میں. ہم نے اسلام کی کوئی ورڈ پے نہیں کی, ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے. ہم نے پیسے کی ورتھ پے کی ہے, ہم نے پیسے کے لیے بہت زیادہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزرے, اس وجہ سے ہمیں پیسے کی قدر و قیمت ہے. انہوں نے اسلام کے لیے اتنی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز برداشت کیے تھے. آپ پڑھ کے دیکھیں آل یاسر کے مطلب کہ نا دور کے واقعات, آپ کو پتہ لگے گا. آپ پڑھ کے دیکھیں کہ آل یاسر یہ مطلب کہ نا آل یاسر یعنی یاسر کی اولاد کے ساتھ کیا کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر. حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا. یہ انہوں نے اس وجہ سے ان کو اتنا یقین تھا اللہ کے اوپر کہ اٹھ کے انہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج الٹ دیے, بادشاہوں کو گروبان سے پکڑ لیا انہوں نے جا کے. اتنا یقین تھا اللہ کے اوپر. ایک دن سے زیادہ, ایک دن کا کھانا بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے, پرندوں کی جیسے ان کی حالت تھی. روز صبح اٹھتے تھے, گھر خالی ہوتا تھا, جیب خالی ہوتی تھی, لیکن رات کو پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا. اللہ پہ یقین تھا نا. ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے. آپ ایک اسکالر نے بڑی پروفاؤنڈ ایگزامپل دی, میں سن کے حیران رہ گیا.
انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیں اگر میں یہاں پہ لوگوں کے درمیان میں ایک سونے کا بت لا کے کھڑا کر دوں, سونے کا بنا ہوا ہو بت تو ہو وہ, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے, اور میں لوگوں سے کہنے لگ دوں کہ آپ اس بت سے مانگنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کو مطلب کہ نا عطا کر دے گا, تو برے سے برا مسلمان میرے جیسا بھی نا وہ یہ کام نہیں کرے گا, وہ اس کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کرے گا, اس کو پتا ہوگا یار یہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر وہی بت, اسکالر کہتے ہیں اگر وہی سونے کا بت میں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کے ہاتھوں میں دے دوں نا, اور میں ان سے کہوں کہ تمہارا جو مسئلہ ہے نا وہ اس پیسے سے حل ہو جائے گا, وہ کہیں گے ہاں حل ہو جائے گا. تو بت تو وہی ہے, بس اس کو کاٹ کے کچھ حصوں میں تقسیم کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیا. یہ ہے ہمارا یقین, میں آپ کو بتا دوں یہ ہے ہمارا ایمان. اتنے ٹکٹوں پہ ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. کیوں؟ صحابہ کا جو ایمان تھا وہ ان کے سر کا تاج تھا اور دنیا ہاتھ میں تھی ان کی. جیسے ہی ان کا تاج ہلنے لگتا تھا, یعنی دین ادھر ادھر ہونے لگتا تھا, وہ دنیا کو چھوڑ کے ان دو ہاتھوں سے اپنے تاج کو سنبھال لیتے تھے. ہم بالکل الٹ ہیں, ہم نے دنیا کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے اور دین کو ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. جیسے ہی دنیا ہماری ہلنے لگتی ہے, ہمارے سر کا تاج ہلنے لگتا ہے, ہم دین کو چھوڑ کے اپنے ہاتھ سے ان دونوں ہاتھوں سے ہم اپنے سر کے تاج کو سنبھال لیتے ہیں. یہ ہے مسئلہ میرے میں, یہ ہے ایک فرق میرے میں اور صحابی میں. تو اس وجہ سے ہمیں اسلام کی چونکہ کو ہم نے قیمت ادا نہیں کی, ہمیں پتہ بھی نہیں, ہمیں یقین بھی نہیں ہے اللہ پہ. یقین ہو تو آپ مجھے بتائیں آج یہ حالات ہو مسلم امہ کے, وہ ڈرتے ہوں IMF کے قرضوں سے. آپ مجھے بتائیں کہ قرضہ بند کر دے گا تو ہمارا ملک نہیں چل پائے گا. وہ فلسطین کے بارے میں کچھ بول نہیں رہا, کسی پولیٹیکل لیڈر کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کوئی دھرنے کے علاوہ. دھرنا, یہ لاچار لوگ جن کے آنکھیں نہ ہوں, کان نہ ہوں, بہرے ہوں, گونگے ہوں, اندھے ہوں, لاچار ہوں, لنگڑے ہوں, لولے ہوں, ٹھیک ہے, یتیم نہیں خیر اس میں آئے گا, یعنی سائیکولوجیکل ال ہوں, ٹھیک ہے, سائیکولوجیکلی ال ہوں, فزیکلی ال ہوں, ویل چیئروں پہ اوپر ہوں, ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوں, جسم چاک ہوئے ہوں, ان کے لیے یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے. ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. میرے جیسا صحیح سالم مسلمان وہ اس کے لیے پروٹیسٹ نہیں ہوتا, اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ میں آپ کو بتاؤں, اس کے لیے یہ آپ مجھے بتائیں کیا پولیٹیکل لیڈر بھی اب پروٹیسٹ کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں یار, وہ تجھے کیوں ہم نے یہ عہدہ دیا کہ تو پروٹیسٹ کرتا پھرے؟ بلاول بھٹو نے ایک پروٹیسٹ کر دیا, ٹھیک ہے, فلسطین کے بارے میں, اور جو کچھ اس نے بولا آپ کو بھی پتہ ہے, اور کس اس نے دل سے بولا ہم سب کو پتہ ہے. 2 نمبر پولیٹیشین آگے مطلب نا وہ کنٹینر پہ چڑھ کے اس نے فلسطین کے بارے میں 2 لائنیں کیا بول دی. کسی ایک بھی پولیٹیکل لیڈر کی کوئی سٹیٹمنٹ گئی؟ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ صرف اپنے راکٹ جو ان کے نیوکلیر بامز ہیں نا, ان کا رخ بھی اسرائیل کی طرف کر دیتے نا تو کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا. یار 203 دن ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسلم لیڈر اٹھا نہیں, اس نے آواز نہیں بلند کی کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, تم آج نہ رکے تو ہم تمہارے پہ حملہ کریں گے. 2 ارب بزدل مسلمان ہیں, 2 ارب لاچار لنگڑے لولے مسلمان ہیں, اندھے بہرے گونگے مسلمان ہیں, اور وہ چند لاکھ ہیں یہودی. انہوں نے دیکھ لیں بینکنگ سسٹم انہوں نے ہاتھ میں لیا, آج انہوں نے ہم سب کو نکیل ڈالی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے گلے تک تو آنا نہیں تم. تو یہ ہمارا اللہ پہ یقین ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ایز اے امہ ہم کفر کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. اسلامی نظام کہیں پہ قائم نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں مسجد کے علاوہ کہاں پہ اسلام ہے؟ کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں مسجد کے علاوہ جہاں پہ اسلام نافذ ہو. بازاروں میں اسلام ہے, ہمارے پولیٹیکل اداروں کے اندر اسلام ہے کیا؟ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب کہ نا اسلامک قانون کے اوپر ہے؟ ہاں لکھا تو ہوا ہے اس کے لیجسلیشن کے اندر, ان کے آئین کے اندر کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ابینڈنڈ دا قرآن اینڈ دا سنہ, کہ کوئی بھی قانون سازی نہیں کی جائے گی قرآن اور سنت کے منافی. لیکن زبانی کلامی تو یہ والی بات کرتے ہیں, عملاً وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اوپر کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. سارے قانون جو ہے وہ ہمیں ونسٹن چرچل بتائے گا, وہ ہمارے واشنگٹن DC سے بن کے آئیں گے سارے جو ہے نا قانون, ہمارے ضوابط ہے نا, ہماری پالیسی جو ہے وہ امریکہ لکھے گا. یہ کتابوں میں ہی لکھا رہ گیا کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن امینڈڈ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. نہ بازاروں میں دین ہے, نہ ہمارے جو ہے نا یہ ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہے ان کے اندر دین ہے. ان کے اندر تو کفر ہے نا باقاعدہ, ٹھیک ہے نا. جو یونیورسٹیز کا حال ہے ہم سب کو پتہ ہے. آپ نے جناب ایک ہی کمرے کے اندر روئی, ایک ہی کمرے کے اندر آگ, اور ایک ہی کمرے کے اندر آپ نے پیٹرول رکھ دیا کھلا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بم دھماکہ بھی نہ ہو. یہ سر دماغی مطلب کہ نا یہ کیا میں اس کو کہوں کہ مطلب کہ نا یہ خرافات ہیں, ٹھیک ہے. یہ بس مطلب کہ نا چھپ رہے ہیں کسی طریقے نے, کسی زبان کے نیچے, کسی بات کے نیچے بس یہ چھپنا چاہ رہے ہیں کہ وی آر لبرلز, اور بس کر دو زمانہ چینج ہو گیا ہے. اور یہ کیا مطلب؟
یہ ادارے کے اندر سے پڑھ کے نکلیں گے بچے, ان کو یہ دین, آپ مجھے بتائیں کوئی بچہ کے جی کا اسٹوڈنٹ ہو یا وہ پی ایچ ڈی ہو یا ایم ایس سی کر رہا ہو, آپ مجھے بتائیں وہ اپنے ایجوکیشنل ادارے کے اندر کیا دین سیکھنے جاتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ یار میں یونیورسٹی جا رہا ہوں دین سیکھنے, یا میں اسکول جا رہا ہوں, میں بیکن ہاؤس جا رہا ہوں, میں لیگیسی اسکول جا رہا ہوں, میں مطلب کہ نا ڈی پی ایس جا رہا ہوں, میں مطلب کہ نا یہ جو بھی یہ نام نہاد اسکول ہیں, ٹھیک ہے, لاہور لائزیم ہو گیا اور یہ مطلب کہ نا لمز ہو گیا, آپ نے کبھی سنا ہے ان کے منہ سے کہ میں اسکول جا رہا ہوں, میں کالج جا رہا ہوں, میں دین سیکھنے جا رہا ہوں, میں پنجاب کالج دین سیکھنے جا رہا ہوں, میں اسپیرٹ کالج دین سیکھنے جا رہا ہوں, سہا اکیڈمی میں دین سیکھنے جا رہا ہوں؟ نہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ میں فلانی یونیورسٹی دین سیکھنے جا رہا ہوں؟ نہیں. یہ وہاں پہ دین سکھاتا ہی نہیں ہے. دنیا کے وہاں پہ یہ مطلب کہ نا علوم سکھا رہے ہیں. نو میٹر, دنیا کے علوم حاصل کرنا بھی ایک مسلمان کا فرض ہے. آج کے دور میں اس کو فرض ہی سمجھتا ہوں. لیکن وہ دین سیکھ رہا ہے 1% اور دنیا سیکھ رہا ہے وہ 99%. اور دین جو سیکھ رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کتنا کہ وہ عمل کر رہا ہے. مسجد جا کے ہمارا نوجوان راضی نہیں ہے, مسجد کا بھی قصور. اب یہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. بعد میں یہاں پہ یہ کر رہا تھا کہ آپ دین مسجد کے علاوہ کہیں دکھائیں صحیح. نہ ہماری عدالتوں کے اندر دین ہے, نہ ہمارے بازاروں میں دین ہے, نہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر دین ہے. دین ہے کہاں؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ, کہ تم زمین پہ خلیفہ ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے فرشتوں سے کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. وَإِذْ أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا حَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امانت تھی نا وہ پیش کی آسمانوں کو, زمینوں کو, ٹھیک ہے, اور پہاڑوں کو. سب ڈر گئے, سب نے یہ امانت کو مطلب کہ نا امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اور انسان نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا دیا کہ ہاں جی میں اٹھاتا ہوں, میں یہ امانت لے کے آپ کی اس دنیا کے اندر جاؤں گا. انہ کان ظلوما جہولا, اور بے شک انسان جو ہے نا وہ ظالم اور جاہل ہے, راست باز ہے انسان, جاہل کا بچہ ہے یہ نا ایک قسم کا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کھڑے ہو کے یہ کیا کہہ رہا ہے, کون سی امانت ہے جو اس طرح اپنے سر لے لی ہے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں یہ امانت وہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے اس دنیا کے اندر. کچھ اسکالرس کہتے ہیں جو ہماری روح ہے اس کو ہم نے اللہ کے تابع کر کے رکھنا ہے. یہ جو روح ہمارے اندر ہے یہ اللہ کی امانت ہے, اس کو اگر خراب کر کے اللہ کے پاس گئے تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ کے خلیفہ ہیں اس دنیا کے اندر, یہ امانت ہے جو اللہ نے خلافت جو ہمیں عطا کی ہے اس دنیا کے اندر. کیوں شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا تھا کہ میں اتنا زاہد عابد ہوں, آپ نے اس کو خلیفہ بنا لیا مجھے چھوڑ کے. تو کوئی نہ کوئی عہدہ تھا نا آدم کے بچے کا کہ جو شیطان اتنا تکبر میں آ گیا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا. انا خیر منہم خلقتہ من نار وخلقتہ من طین, کہ آپ نے ان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا, میں ان سے بہتر ہوں. آپ نے ان کو خلافت عطا کر دی ہے, حق تو میرا تھا کہ مجھے خلافت دی جائے. تو آپ سوچے تو صحیح, یہ خلافت جو ہمیں مل گئی ہے یہ کوئی عہدہ تھا تو شیطان نے انکار کیا نا سجدے سے, تکبر میں آ گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور آپ آج دیکھ لیں وہ انسان اس نے بھی وعدہ کیا ہے نا اللہ سے کہ جب تک ان کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ تعلق رہے گا میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا, میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے بھی کہا کہ مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. اسی وجہ سے شیطان کا سب سے پہلا حربہ جو ہوتا ہے نا, سب سے پہلا وار جو ایک مسلمان کے اوپر, ایک انسان کے اوپر وہ کرتا ہے, وہ یہی کرتا ہے کہ وہ اس کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس یہ کسی طریقے سے توبہ چھوڑ دے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب تک یہ توبہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہے گا. دا ڈے اس نے توبہ چھوڑ دی بس اب یہ میرے ہاتھ سے بھی گیا, تو وہ اللہ سے دور کرتا ہے. ہمیں اب سوچے تو صحیح, آج کا مسلمان مسلمان بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں, وقتی طور پہ انسان کو آ سکتی ہیں مصائب, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کو کوسنے لگ جانا یہ مشکل نہیں ہے, یہ پھر شیطان ہی ہے. مسلمان مومن کبھی کیوں مایوس نہیں ہوتا, مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں, اس کو یقین اللہ پہ ہوتا ہے. مسئلہ ہے ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کے اوپر. تو اسلام پہ بات دیکھو کہاں سے کہاں چلی گئی. میں یہاں پہ یہ آپ کو بیان کر رہا تھا باذن اللہ تعالی بائی دا گریس آف اللہ آلمائٹی کہ بھائی ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے. اللہ پہ یقین کیسے آئے گا میں آپ کو بتاؤں. تھوڑا سا نا لاجیکل ٹرمز میں جانے کی کوشش کریں, لاجیکل اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں. یہ برکات اور یہ فضائل اور یہ اس طرح کی چیزیں نا تھوڑا سا باہر ہیں. قرآن کو سائنس کے لینس سے دیکھنے کی کوشش کریں. سائنس کے لینس سے دیکھنے کی کیا مراد ہے میری, اب آپ مجھے بتائیں. سورۃ النجم ہے جو والنجم اذا ہوا
قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں. Now I want you to imagine کہ ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے 1445 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, ایک شخصیت ہے, نہ وہ پڑھے ہوئے ہیں, نہ ان کو پڑھنا آتا ہے, نہ ان کو لکھنا آتا ہے, نہ کسی قسم کا ان کو دنیاوی علوم ہے, نہ کسی قسم کا ان کو دینی علوم ہے, بالکل امی کہتے ہیں جو بالکل بھی پڑھا لکھا ہوا نہ ہو, ٹھیک ہے. اس بندے کی آپ کو میں اگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر ایک آدمی ہے, ٹھیک ہے, ایک شخصیت ہے جو بالکل بھی پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں, جن کو نہ لکھنا آتا ہے نہ وہ لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں. ان کو کس نے بتا دیا کہ آسمان کے اندر بلیک ہول ہوتے ہیں؟ سوچیں, ان کو کس نے بتا دیا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں. اور ستارے کہاں ڈوبتے ہیں؟ بلیک ہول کے اندر. اللہ نے بیان کیا جہاں ستارے ڈوبتے ہیں. آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بلیک ہول کے اندر اتنی کشش ثقل ہے کہ وہ لائٹ کو بھی کھینچ لیتی ہے. یعنی آپ کے کمرے میں بلیک ہول ہو نا اگر, اور آپ کے جو بلب اوپر چل رہا ہے, اگر آپ کے اوپر کوئی بلب چل رہا ہے, آپ بلب کی طرف دیکھیں ذرا, وہ بلب کی لائٹ زمین پہ پڑنے سے پہلے وہ بلیک ہول میں چلی جائے گی. اتنی کشش ثقل ہے یہ بلیک ہول کی, اور ستاروں کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں. کس نے بتا دیا ایک ایسے بندے کو کہ جو نہ پڑھنا جانتا تھا نہ وہ لکھنا جانتے تھے؟ I am talking about the great Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa وسلم. I am talking about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو کس نے بتا دیا بھائی کہ ایک جگہ ایسی بھی ہے؟ ان کو کس نے بتایا کہ یہ ایسٹرولوجیکل تھیورمز, یہ زمینی یہ آسمانی راستے ان کو کس نے بتا دیے؟ بتائیں, سوچے تو صحیح, کبھی ہم نے سوچا یہ چیز؟ ان کو کس نے بتا دیا کہ آسمان میں ایک ایسی بھی جگہ ہے کہ جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو آسمانوں میں نہیں گئے تھے. ان کو کس نے بتا دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی طاقت ہے, کوئی ڈیوائن پاور ہے کہ جو ان کو یہ سب کچھ بتا رہی تھی. اور اس ڈیوائن پاور کو ہم اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. There is no might and no power except اللہ سبحانہ و تعالی. تو آپ قرآن کو نا ذرا اس لیول پہ جا کے نا پڑھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو انسٹاگرام کے اوپر ایک چینل ریکمینڈ کرتا ہوں, حلال ریسرچر, ٹھیک ہے, آپ اس کو جا کے دیکھ لیں. لاجیکل مسلمز, اس کو جا کے آپ دیکھیں. وہ اس طرح کے جو میڈیکلز آف قرآن ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں وہ وہاں پہ. یہ نہیں کہ آپ قرآن پڑھ لیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایک حرف کے نیچے 10 نیکیاں ملیں گی. ہم پھنس کے رہ گئے, ایک حرف کے نیچے 10 نیکیاں تلاش کرتے رہ گئے ہم تو ساری زندگی. اس سے باہر ہی نہ نکل پائے ہم کبھی دیکھ ہی نہ پائے کہ یار قرآن ہے کیا چیز ہے. چوم کے ہم نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں ہمارا خود کا ہاتھ بھی نہیں جاتا. قرآن کو پیچھا نہیں کریں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن کو پیچھا نہیں کریں گے, لیکن کفر اس کا لازمی کریں گے. یہ کفر ہی کر رہے ہیں نا, پڑھ نہیں رہے اس کو سمجھ نہیں رہے, اس کو سوچ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون, کہ تم سوچتے نہیں ہو. کیسے بتا دیا ایک ایسی شخصیت کو کہ جو نہ پڑھنا جانتے تھے, نہ لکھنا جانتے تھے, نہ کوئی دنیاوی علوم, نہ کوئی دینی علوم, بالکل امی, بکریاں چرانے والا ایک. میں بتا رہا ہوں, ایک آپ شخصیت کے بارے میں امیجن تو کریں. ان کو کس نے بتا دیا کہ آسمان میں بھی ایک جگہ ہے جہاں ستارے ڈوبتے ہیں؟ یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے, لاکھوں ایگزامپلز ہیں اس طرح کی قرآن کے اندر درج. کہ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے, وہ سن لائٹ سے, مطلب کہ نا سن لائٹ کے ذریعے وہ چمکتا ہے. آج ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ چاند کی کوئی اپنی روشنی نہیں ہے. جو ہے قرآن پاک, اس میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ مطلب کہ نا اب یہ مجھے ورڈس بھول رہی ہے, لیکن آپ اس کو جا کے بے شک گوگل کے اوپر سرچ کر لیں کہ چاند, آپ کو سائنس بتا دے گی, اور ساتھ میں آپ کو قرآن کی ورڈس بھی نظر آ جائے گی کہ چاند جو ہے نا یہ نا اپنی, بلکہ میں آپ کو نا ابھی دکھا ہی دیتا ہوں. کیا میں مطلب کہ نا جانا ادھر ادھر جانا, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے. ہاں, سورہ نمبر 10 ورس نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دا مون از اے ریفلیکٹڈ لائٹ. سورہ نمبر 10 ورس نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دا مون از ریفلیکٹڈ لائٹ. اینڈ دین سائنس ہمیں آج بتاتی ہے کہ آئرن از ناٹ فرام ارتھ. لوہا جو ہے نا وہ زمینی دھات نہیں ہے, نکلتا تو زمین سے ہی ہے, لیکن یہ زمین میں پیدا نہیں ہوتا, اس کی پروڈکشن زمین میں نہیں ہو سکتی. آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے, لیکن قرآن کے اندر سورہ نمبر 57 ورس نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وی سینڈ ڈاؤن آئرن آن دا ارتھ, کہ ہم نے لوہا زمین پہ اتارا. آج ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ آپ مطلب کہ نا لوہا جو ہے نا یہ زمینی دھات نہیں ہے, یہ آسمان سے کسی یہ آسمان سے اترا ہوا دھات ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ اس بندے کے بارے میں سوچی تو صحیح ایک منٹ.
کہ یار ان کو کس نے بتا دی یار یہ والی چیزیں؟ انہوں نے تو کبھی پہاڑوں کو کھود کے زمین کے اندر سے لوہا نہیں نکالا انہوں نے، ان کو کیسے پتہ لگ گیا کہ یار یہ لوہا جو ہے یہ زمینی دھات نہیں ہے، یہ آسمانی دھات ہے؟ بتائیں تو صحیح ذرا. یہ لاجیکل اسٹڈی آپ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں آپ کا یقین اللہ پہ ڈیولپ ہوگا، ورنہ آپ ایک حرف کے نیچے 10 نکے ڈھونڈتے خوار ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد سائنس ہمیں آج یہ بتاتی ہے the universe has been expanding ever since the big bang. جو ہمارا سولر سسٹم ہے نا، یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے. کب سے بڑھ رہا ہے یہ؟ جب سے بگ بینگ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 51 ورس نمبر 47 کے اندر کیا کہتے ہیں؟ we build the universe with great might and we certainly expanding it. کہ ہم نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم طاقت سے اس کو یونیورس کو بنایا اور یہ رفتہ پھیل رہا ہے. آپ جا کے سرچ کریں نا ذرا ان آیات کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سورہ نمبر 51 ورس نمبر 47 ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں نا سورۃ الرحمن کی جو آیت ہے، ٹھیک ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. سنیں گے نا ہم نے سورۃ الرحمن کی یہ والی آیت. آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیا. صحرا میں رہے وہ اپنے 63 ایئرز آف لائف، کبھی بھی انہوں نے سمندر کا سفر نہیں کیا. یا آپ بات ذہن کے اندر رکھ کے اس آیت کو پڑھیں. ان کو کس نے بتا دیا کہ 2 سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی حد سے تجاوز نہیں کرتے؟ وہ جو سی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جس کا ایک رنگ جو ہے وہ ذرا اسکائی بلو ہے، اور ٹھیک ہے ہیزل رنگ ہے اس کا، ٹھیک ہے ہیزل بلو ہے، اور ایک کا جو بالکل ڈارک بلو ہے. وہ آپس میں مطلب کہ نا ایک لائن سے چل رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پانی جو ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتا دی یہ والی چیز؟ آپ مجھے بتائیں ایک ایسے شخصیت کو کہ جو عرب کے صحرا کے اندر رہتے ہیں، جنہوں نے کبھی سمندر کا سفر تک نہیں کیا، ان کو کس نے یہ والی بات بتا دی کہ فلانی جگہ پہ 2 سمندر ہیں، دونوں آپس میں اپنے اپنے مدار کے اندر بہ رہے ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے کی حد کے ساتھ تجاوز نہیں کرتا؟ سوچیں، یہ کوئی تو ایسی طاقت ہے نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس طاقت کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ ہمیں بتا رہی ہے یہ والی چیزیں کہ بھائی تم اندھے بہرے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے ہو تم، افلا تعقلون، کہ تم سوچتے نہیں ہو کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لاجیکل اسٹڈی آپ کو کرنی پڑے گی. آپ نہیں کریں گے مار کھا جاؤ گے. ایک مسلمان، یہ کیسا مسلمان ہے جس کو اپنی کتاب کے بارے میں ہی نہیں پتا؟ لعنت ہے ایسے مسلمان کے اوپر. اس کو مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کا لیبل لگا کے یہ لوگوں کو مطلب کہ نا گمراہ کر رہا ہے. یہ مسلمان کا لیبل لگایا ہوا ہے اس نے، علم اس کا زیرو ہے، مانگے ہوئے پیسوں سے موبائل لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 16 گھنٹے اس کے اوپر گزار رہا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، یوٹیوب چلا رہا ہے سارا دن، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. سارا دن پون دیکھیں گے، رات کو مولانا طارق جمیل کی ویڈیو سن کے اب اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سمجھنے لگ جائیں گے. پرفارمنس زیرو، نالج زیرو، پریکٹیکل اسٹیپ زیرو. بچیاں ان سے نا ہنٹ کروا لو جتنی مطلب کہ نا ماہر ہے بچی کو ٹیکل کرنے کے اندر. I'm sorry میں اس ورڈ کو یوز کر رہا ہوں. لڑکی کو پھنسانے کے اندر یہ ماہر ہے، لیکن ان سے کہہ دو کہ یار قرآن پہ ریسرچ کرو، اور نہیں جی نہیں، یہ تو علماء کا کام ہے. ٹھیک ہے، پھر عالم کر کے اپنی جنت میں جگہ بنا لے گا. آپ یہی لڑکیاں گھیر کے آپ جہنم میں ان کو اپنے ساتھ لے جانا. پھر یہ فولشنس آپ مجھے بتائیں یہ کیسے آ گئی ہمارے اندر؟ یہ کیسے ایسے؟ عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے اس وقت پہ کہ جب مسلمان حق پہ ہو کے شرمائیں گے اور کافر باطل پہ ہو کے ان کو للکاریں گے. آج یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان کلمہ گو مسلمان ہے، وہ حق پہ ہے نا، وہ شرما رہا ہے، وہ اپنے دین پہ شرمندہ ہے. ایک جو کافر ہے وہ اپنے دین پہ پختہ کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے دین کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتا ہے. یہ ان کا دین، میری جان، ان کا دین یہ نیٹ فلکس ہی ہے، ان کا یہی دین ہے، ان کا دین پون ہی ہے، ان کا دین یہ فحاشی پھیلانا ہی ہے. اب دیکھیں کیسے وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں. ان کا یہی دین ہے، انہوں نے فحاشی پھیلانا ہی ان کا دین ہے. ہمارا دین یہ تھا، ہم نے قرآن کو پھیلانا ہے، ہم نے سنت کو پھیلانا ہے، اپنے نبی کو ریپرزینٹ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم دیکھیں کس لیول پہ یہ مطلب کہ نا ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اور وہ کس لیول پہ کر رہے ہیں. ابھی آج حاضر یہاں بیٹھا میں نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنا شروع کر دوں نا، ساری زندگی میری ختم ہو جائے گی. نیٹ فلکس کی سیریز ختم نہیں ہوگی اگر آنکھ جھپکے بغیر میں اس کو دیکھوں.
اس قدر مواد جو ہے وہ نیٹ فلکس پہ موجود ہے. اسنیپ چیٹ کی اسٹریکس پہ لگا دیا انہوں نے ہمیں, انسٹاگرام کی اسٹوریوں پہ لگا دیا انہوں نے ہمیں, ریلز پہ لگا دیا انہوں نے ہمیں, ٹھیک ہے, فیس بک کی ریلز پہ لگا دیا انہوں نے ہمیں, ٹک ٹاک جیسے گندے فتنے کے اندر انہوں نے ہمیں مبتلا کر دیا, ہماری ہر نوجوان بچی کو, نوجوان بچے کو, مردوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو بھی ٹک ٹاک پہ لگا دیا انہوں نے. اپنی طرف سے وہ دائی پورے ہیں, شر کے دائی وہ پورے ہیں, شیطانیت کو وہ فل پروموٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم جو ہے انہوں نے شرک پھیلانا تھا, ہم نے توحید پھیلانی تھی. یہی تو جہاد ہے, ایک مسلمان کا جہاد یہی تو ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب تلواریں لے کے جو ہم نے میدان میں جا کے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے, یہ دور گئے. اب یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکولوجیکل وارفیئر کا ٹائم آ چکا ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر کرنی ہے. انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے شرک پھیلانا ہے, ہم نے گھر بیٹھے بیٹھے توحید پھیلانی ہے. آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے, آپ کے پاس فیس بک موجود ہے, اسنیپ چیٹ موجود ہے, ان کے اوزاروں کو انہی کے خلاف استعمال کرو یار. آج کل یہ جو کیا کہتے ہیں, یہ میٹا نے نیا لانچ کر دیا ہے فیچر, یہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے نا, واٹس ایپ کے اوپر بھی اب اے آئی آ گیا ہے, اور انسٹاگرام کے اوپر بھی اے آئی آ گیا ہے, اسنیپ چیٹ کے اوپر اے آئی آ گیا ہے, ٹھیک ہے, فیس بک کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے اوپر اے آئی آ چکا ہے. آپ ان کے اوزاروں کو, ان کی ٹیکنالوجیز کو انہی کے خلاف استعمال کریں. آپ کیوں نہیں وہاں پہ سرچ کرتے ڈاکٹر اسرار احمد کو؟ آپ سرچ کریں نا واٹس ایپ کے اوپر جا کے ریلز اباؤٹ ڈاکٹر اسرار احمد, وہ آپ کو نکال کے دے گا. انہی کا سسٹم انہی کے خلاف استعمال کر دو. انہی کے سسٹم کو یوز کرتے کرتے آپ اپنے دین کو ایکسپلور کرنا شروع کر دو. اسلام 360 ایپ جیسی ایپ میں نے آج تک نہیں دیکھی. قرآن کو ایسے ریپرزینٹ کیا انہوں نے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو, ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا. تو آپ جا کے دیکھیں نا ان چیزوں کو, آپ جا کے دیکھیں. آپ انسٹاگرام کے اوپر سرچ کریں ریلز اباؤٹ ساحل عظیم, ریلز اباؤٹ یوتھ کلب, ریلز اباؤٹ طہا ابن جلیل, ریلز اباؤٹ اسلام, وائی اسلام از اے ٹرو ریلیجن. یہ آپ کو بتائیں گے سب چیزیں. اے آئی کو تو نہیں نا پتا کہ مسلمان سرچ کر رہا ہے یا کافر سرچ کر رہا ہے. اے آئی کو تو اے آئی تو اس چیز کے اوپر ٹرین ہے نا کہ بھائی جو سرچ کرے گا میں نے اس کو وہی مطلب کہ نا ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے میں نے. تو آپ ان کے آلات کو ان کے خلاف کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ وہاں پہ جا کے سرچ کریں سائنس اینڈ قرآن, آپ کو دیکھیں وہ آپ کو کیسی کیسی چیزیں بتائے گا. قرآن وتھ سائنس, پروف قرآن از اے ٹرو بک, پروف قرآن از اے ٹرو بک. وہ آپ کو دیکھیں وہ کیسی کیسی آیتیں, ان کا اے آئی روبوٹ آپ کو آپ کے قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوگا. سوچیں یہ دور آ گیا مسلمانوں کے اوپر. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چھوڑ دیں, اب یہ میدانوں میں جنگی ہونی ہے, اب یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. آپ ایک ہاتھی کے بچے کو رسی باندھ دیں گے نا اس کے پاؤں پہ اوپر, وہ ساری زندگی اس رسی سے بنا رہے گا. وہ بڑا ہو کے بھی یہ سوچے گا کہ یار میں اس رسی کو نہیں توڑ سکتا. کیوں؟ بچپن سے وہ اس چیز کے اوپر ٹرین ہوا ہے. حالانکہ اگر وہ توڑنا چاہے تو لاشعوری طور پہ بھی اگر وہ چلنا شروع کر دے نا تو وہ اس رسی کو توڑ دے گا, لیکن وہ اس محور سے, اس رسی کی حدود سے باہر جاتا ہی نہیں ہے. اس کو پتا ہے میں نہیں توڑ سکتا. کیوں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اس رسی سے پاؤں سے نہیں بندھا ہوا, اب اس رسی نے اس کو دماغ سے باندھا ہوا ہے. دماغ سے بندھا ہوا ہے, اب وہ پاؤں سے نہیں بندھا ہوا اس قلعے کے ساتھ, جس قلعے کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہے. یہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ, دماغوں سے پکڑ لیا انہوں نے ہمیں. اب چھوڑ دیں کہ مطلب کہ نا ہمارے ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں ہیں, ہم قیدی ہیں, قید میں زندگی گزار رہے ہیں ہم. سائیکولوجیکل یہ جو ہے نا قید ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, ذہنوں کو قید کر دیا انہوں نے, لگا دیا انہوں نے ہمیں کہ بڑے بڑے محل بناؤ, بزنس کھڑے کرو تم لوگ, بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں جا کے تم لوگ یہ تعلیم حاصل کرو. اور جیسی تعلیم دے رہی ہے ہمیں بھی پتہ ہے, ہر بچے کا یونیورسٹی کے اندر جو بیٹھا ہوا کلاس کے اندر اس کا یہی فوکس ہوتا ہے کتنی لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں, کیا میں ٹھیک نظر آ رہا ہوں, میں سمیت میرے, میں اپنے آپ کو اس ایکویشن سے باہر نہیں کرتا, اس بریکٹ سے اپنے آپ کو باہر نہیں رکھ رہا ہوں. تو میں بھی اس سسٹم کا حصہ ہی, لیکن میری جان کے ٹوٹو اگر آپ لوگ اس سسٹم کے خلاف بات نہیں کریں گے, آپ اس کو نہیں اویئرنیس پھیلائیں گے, تو پھر یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ ایک میں اور آپ اگر نہیں کریں گے تو ہم میدان میں پڑا ہوا ایک پتہ ہے, جہاں پہ ہوا آئے گی وہ ہوا اس پتے کو اٹھا کے اس کارنر میں, اٹھا کے اس کارنر میں. یہ مسئلہ ہے میرے میں اور صحابی میں. میں ایک میدان میں پڑا ہوا پتا ہوں, وہ ایک چٹان ہے, جتنی مرضی تیز ہوا چل لے, جو مرضی طوفان آ جائے, سونامی آ جائے, میں کہتا ہوں سیلاب آ جائیں, زمین زلزلے آ جائیں, نہیں ہلتے تھے اپنی جگہ سے. ایمان تھا چٹان جیسا, میرا ایمان ہے میدان میں پڑے ہوئے پتے جیسا. یہاں سے ہوا آتی نہیں, ایک لڑکی میری طرف دیکھتی نہیں, میرا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. ایک لڑکی مجھے کہتی نہیں کہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں, میں اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہوں. سوچے تو صحیح یہ کیسے ہو گیا. یہ ہوا ایسے کہ ہمیں ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے ہمیں, نہ ہمارا قرآن پہ ایمان ہے, نہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے, نہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ مطلب کہ نا یہ اسلام جو ہے یہ ایک ٹرو ریلیجن ہے. یہ ہے مسئلہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لاجیکل تھنکنگ کرنا شروع کریں,
क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू करें। आप सोचे तो सही कि ये कुरान 114 चैप्टर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में अल्लाह ने दे दिया, अब इसका कोई हक भी तो है। नबी इस्लाम ने फरमाया कुरान या तो तुम्हारे हक में हुज्जत है या तो तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है, या तो क़यामत वाले दिन तुम्हारे हक में खड़ा हुआ होगा या तो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। या तो तुम कुरान को पढ़ के उसके ऊपर अमल करोगे या तो तुम उसका कुफर करोगे। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे घर में पढ़ा हुआ तुम पढ़ नहीं रहे, ये कुफर ही कर रहे हो तुम उसका। आप मुझे पता है अरेबिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर कुफर का मतलब पता क्या है? कुफर का मतलब ये है कि रद्द कर देना, ना मानना, इनकार कर देना। कुरान कह रहा है कि तुम अपनी नजरों को झुका के रखोगे, मैं इनकार कर रहा हूँ इस चीज का, तो मैं कुफर कर रहा हूँ। कुरान कह रहा है तुम ही सरबुलंद हो गया अगर तुम मोमिन हो, मैं तो सरबुलंद नहीं हूँ, तो क्या मतलब कुरान झूठा है? नहीं, कुरान झूठा नहीं है, मेरे में ईमान नहीं है, मैं मोमिन नहीं हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कुरान का कुफर ना करें। जुबान से तो हम नहीं कहते लेकिन अमलन हम काफिर। मैं आपको बता दूं, पढ़ी जाओ नमाजें, और नमाज भी कैसी पढ़ रहे हैं क्या मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हमें पता भी नहीं है। इसी वजह से नमाज जो है वो हमें बेहया और बुरे कामों से रोक नहीं पा रही। हालांकि अल्लाह ताला तो सूरह पारा नंबर 21 की फर्स्ट आयत के बिल्कुल लास्ट लाइन के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़य, कि नमाज जो है वो इंसान को बेहया और बुरे कामों से रोकती है। मुझे तो नहीं रोक रही, मैं तो नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मेरा हराम रिलेशनशिप भी चल रहा है, मैं गाने भी सुन रहा हूँ, मैं चरसे भी पी रहा हूँ, मैं नशे भी कर रहा हूँ, मैं लड़कियों के साथ हैंग आउट भी कर रहा हूँ, मेरी जुबान भी गंदी है, मैं माँ बाप की नाफरमानी भी कर रहा हूँ, पढ़ मैं नमाज भी रहा हूँ। ये कैसी नमाज पढ़ रहा हूँ मैं? ये नमाज मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा मुझे। बस खड़ा होकर मैं एक अरबिक पैराग्राफ याद किया हुआ है वो पढ़ देता हूँ बस। इससे अच्छा आप बेशक गीता उठा लें, हिंदुओं की किताब, उसका एक पैराग्राफ याद करके आप पढ़ना शुरू कर दें, वही हिसाब है मेरी जान। कि बस फलाने वक्त पे एक आवाज़ आनी है, मैंने जाना है एक जगह के ऊपर, वहाँ जाके मैंने कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ करनी है, वापस आ जाना है। नमाज की बात कर रहा हूँ, अजान होती है, हमें एक आवाज़ सी आती है, हम चल जाते हैं एक जगह के ऊपर, मस्जिद के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे जनाब हाथ खड़े किए, ये रुकू और सुजूद किया, झुके थोड़ा सा, थोड़ी देर बैठे, इधर मुँह किया उधर मुँह किया, सलाम मेरा, घर को आ गए। ये कर लो, फिर यही कर रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहा हूँ मैं। आप मुझे बताएं, जब आप नमाज को कुछ देंगे तो इन रिटर्न नमाज आपको कुछ देगी। अगर आप नमाज को कुछ नहीं देंगे तो भूल जाएंगे नमाज भी आपको इन रिटर्न कुछ देगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को सोचें, ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये हमसे सवाल होना है। और भाई तेनू तो मैं पूरा इल्म देता सी, तुझे तो मैंने पूरी किताब दी थी, तुम्हारे घर में पड़ी हुई थी किताब, तुम्हें इस्लाम प्लेट के अंदर रख के दिया था, तुमने इसको फैलाया नहीं, तुमने उल्टा कुरान को कुफर किया, तुमने उसको पढ़ा नहीं। मैं आपको बताऊं, एक मुनाफिक जो है ना, मुशरिक जो है, जो काफिर जो है, वो तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि यार उसने कभी कुरान का नाम नहीं लिया, उसने ना अल्लाह को माना कभी, वो तो सजा का मुस्तहिक है ही है ना। अगर हम कुरान पे ईमान रखते हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, मानते हैं कि अल्लाह हक है, रसूलुल्लाह हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, आखिरत का दिन आना है, हशर का मैदान लगना है, मिज़ान लगना है, मैंने मरना है, कब्र में जाना है, जो शख्स इस बिलीव के साथ भी कुरान को नहीं पढ़ता, उसको फैलाता नहीं है, ये काफिरों से बदतर है। काफिर ने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि मैंने मर के जिंदा भी होना है। मेरा तो क्लेम है कि हाँ मैंने मर के जिंदा होना है। अच्छा, आपने मर के जिंदा होना है? जी हाँ मैंने जिंदा होना है, फिर भी आपका ये अमल है। अब आप काफिरों से भी नीचे चले गए हैं। तो इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट वेरी सिंपल मैटर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर यार। कल को अगर मैं मर गया, मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? मुझे बताओ तो सही तुम। ये किया मैंने, मैं लड़कियां सेटिस्फाई करता रहा मैं रात के अंधेरों के अंदर, माअज़ल्लाह, ये किया मैंने। एक लड़की के पीछे मैंने नमाजें छोड़ दी, मैंने दीन कुर्बान कर दिया, दीन की बोली लगा दी मैंने एक लड़की के पीछे, उठा के फेंक दिया मैंने दीन अपने दिल के अंदर से एक लड़की के पीछे। ये औकात है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, उसकी खूबसूरती की वजह से, जाहिर सी बात है आजकल का जो प्यार है ना वो खूबसूरती पे मैटर करता है। छोड़ दें कि मुझे जिस्म की भूख नहीं है, ये क्या मैं यहाँ पे मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ? एक ही स्पीच के अंदर मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ ये वाले अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। हर इंसान का मुझे पता है अंदर से यही जेन है उसका कि आप मोहब्बत करते हैं किसी लड़की से सिर्फ उसकी खूबसूरती के, उसकी फिगर के, मतलब कि ना फिगर को देख के, उसके अट्रैक्ट होके आप उससे मोहब्बत करते हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं उससे उसकी खूबसूरती की वजह से, तो जान लो कि अल्लाह सबसे खूबसूरत है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं उसके पैसे की वजह से, उसके वक़ार की वजह से, उसकी इज़्ज़त की वजह से, उसके जाहो जलाल की वजह से, तो आप जान लें कि अल्लाह सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, अल्लाह सबसे ज़्यादा कादिर है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह अल-कवी है, अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर है, अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं। आज की दौर के अंदर हम बात करें, अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं भाई।
اللہ سے مانگ کے دیکھو. یقین 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 پیدا کرو اپنے اندر. یقین پیدا کر. یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فقفوری. یقین پیدا کرو میری جان. میں اب ٹھیک ہے بس اب دیکھیں میری بات سنیں. اگر یہ دیکھیں اللہ نے میرے سے سب کچھ بلوایا نا باذن اللہ تعالیٰ, میں نے سب کچھ بولا ہے. میری اوقات نہیں ہے کہ میں ایک مجھ جیسا مسلمان میں کہتا ہوں کہ اللہ اس سے یہ والا کام لے رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر استقامت عطا کرے, آپ کو بھی استقامت عطا کرے. لاجیکل تھنکنگ کرنا شروع کریں, اللہ کو سیریس لینا شروع کریں. تھوڑا سا دنیا سے منہ باہر نکال کے تھوڑا سا دین کو بھی پڑھنا شروع کریں. اس قدر اٹریکٹیو دین ہے نا ہمارا, میں آپ کو کیا بتاؤں. بس کبھی پڑھا نہیں ہے, نیچے کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان نیلا ہے, آسمان نیلا ہے, آسمان نیلا ہے. اوپر جا کے دیکھتے تو آسمان تو کالا ہوتا ہے. تو باہر کھڑے کھڑے مسجد کے باہر کھڑے کھڑے کہی جا رہے ہیں کہ یار دین بورنگ ہے, دین بورنگ ہے, دین بورنگ ہے. لیکن جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوں گا, جیسے ہی دین کے اندر داخل ہوں گا تو نظر آئے گا کہ نہیں یار دین تو واقعی میں بہت اٹریکٹیو تھا. پھر تم لوگوں کو ایسے کہتے پھرو گے کہ یار دین کی طرف آ جاؤ, خدا کا واسطہ دین بڑا اٹریکٹیو ہے. لیکن نہیں, لوگ باہر کھڑے کھڑے کہی جائیں گے یار دین اٹریکٹیو نہیں ہے. تمہیں پتا ہوگا کہ ہاں یار واقعی میں دین بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. دین میں ہی انسان کی فلاح ہے. فلاح یہ نہیں ہے کہ میرے پاس خوبصورت بیوی ہو, 4 بچے ہوں, بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ ہوں, 2 دکانوں کا کرایہ مجھے آ رہا ہو, لمبی سی گاڑی ہو, اسٹیبلش بزنس ہو میرا. نہیں, یہ کامیابی نہیں ہے. یہ اسینشیل آف لائف ہیں, لیکن یہ کامیابی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کامیابی ہے ایمان سے, کامیابی ہے عمل صالح سے, کامیابی ہے دین کو پھیلانے میں, صبر کرنے میں کامیابی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کامیابی کا پرسپیکٹیو اپنے ذہن کے اندر رکھیں, کچھ تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھ لیں. تو میں آپ کو بتاؤں, اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا دل کھول کے آپ اس کو سنیں, ٹھیک ہے, اپنا دل کھول کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس کو سنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے سنا, جو ہم نے کہا, جو اللہ نے بلوایا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک لا علم لنا, میرے پاس کوئی کسی قسم کا علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں جتنا مجھے اللہ نے عطا کیا. انک انت العلیم الحکیم, اور اللہ ہی العلیم اور الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.